او بھائی لگ رہا ہے نہیں اچھا. ہر اچھی لگنے والی چیز اچھی نہیں ہوتی. بعض دفعہ پیکنگ ایسی ہوتی ہے کہ اس پیکنگ کی وجہ سے اندر میٹیریل کو دیکھا ہی نہیں جاتا, لوگ پیکنگ پہ مرتے ہیں. اور ہماری پاکستانی قوم تو پیکنگ ہی کو پہ سب دل دے بیٹھتی ہے. برقعے دیکھ کے تو لوگ عاشق ہو رہے ہیں. اتنی پیکنگ. میرا شہد کا بہت عرصے بزنس رہا ہے نا, اب تو ختم کر دیا, اب میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ. خالص شہد کبھی بھی کوئی نہیں خریدتا پاکستان میں, یہ آپ کو بتا دوں. ہم نے بھی بزنس کی ہے نا. خالص چیز پاکستان میں کبھی بھی کوئی آپ سے نہیں خریدے گا. میں خالص شہد لیتا تھا, خالص شہد تھا, وہ جم جاتا تھا خود ہی رکھے. اس کے خالص ہونے کی کچھ شہد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فریج میں رکھے بغیر بھی جمتے ہیں. لوگ نہیں خریدتے تھے, نقلی ہے. اور جو لوگ کیا کرتے تھے, ان کو پانی میں کین رکھ کے, پلاسٹک کا کین رکھ کے اچھی طرح سے بوائل کر کے اس کا بیڑا غرق کرتے ہیں نا, اس کے بعد وہ جمتا نہیں ہے, لیکن اس کے منرل ضائع ہو جاتے ہیں. وہ دنا دن مارکیٹ میں بکتا ہے, کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کسی نے کھوپڑی میں ڈال دیا کہ شہد جمتا نہیں ہے. اتنی تحقیق کی فرصت نہیں ملتی کہ جا کے یہ تحقیق کر لو کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. بھائی خالص شہد تو بعض دفعہ چھتے سے جمع ہوا اترتا ہے. تحقیق کا میں معیار بتا رہا ہوں آپ. کسی بزرگ نے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے ان کے کہ خالص شہد جمتا نہیں ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو شہد آتے ہیں نا کمپنیوں کے, وہ کیا کرتے ہیں, اس کو اچھی طرح بوائل کرتے ہیں. اب شہد بوائل اچھی طرح ابالنے کے بعد شہد کا بیڑا ہو گیا غرق, وہ اب جمتا نہیں ہے. پھر وہ چھان کے بیچتے ہیں, دے دنا دن لوگ خریدتے ہیں, کہتے ہیں 6 مہینے سے رکھا ہوا ہے جمع نہیں. اس کا مطلب یہ کیا ہے, خالص ہے. پلوسا شہد جو ہے نا, پلوسا جس کا بہت بزنس ہوتا ہے, یہ رکھے جم جاتا ہے, گرمیوں میں بھی جم جاتا ہے. اگر جم رہا ہے اس کا مطلب 100% خالص ہے. لیکن آج کل نہیں جم رہا کیونکہ خالص نہیں ہے. اور جس کا جم رہا ہے لوگ خرید نہیں رہے, جس کا نہیں جم رہا لوگ کیا کر رہے ہیں, بولو, خرید رہے ہیں. میں نے کئی تاجروں سے بولا تم لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے, انہوں نے کہا یہ قوم اس قابل ہے کہ اس کو دبا کے دھوکہ دیا جائے, کیونکہ خالص چیز یہ خریدتی نہیں ہے. بات چل پڑی. ایک اور بات کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ایک اور چیز شہد میں, میرا 23 سال کا شہد کا بزنس رہا ہے. 23 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا. میں فارموں میں بھی گیا ہوں, جو شہد کے جو ماہرین ہوتے ہیں نا, جو باہر یونیورسٹی میں پڑھ کر آئے ہیں, ان سے بھی انٹرویوز لیے میں نے. شہد میں ایک اور بات ہے, جو دیسی خالص شہد ہوگا نا, اس کا ہر دفعہ رنگ بھی چینج ہوگا, تھوڑا سا ٹیسٹ بھی چینج ہوگا, اور کبھی پتلا ہوگا کبھی تھوڑا گاڑھا ہوگا, کیونکہ مکھی آپ کے مشورے سے شہد نہیں نکالتی ہے. اس پہ گرمی سردی خزاں بہار کس قسم کے پھولوں کا رس وہ چوس رہی ہے, کون سی خوراکیں اس کو مل رہی ہیں, ہر دفعہ اس کا فرق ہوگا. اب جو گڑبڑ ہوتی ہے تاجروں کی طرف سے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کو مینٹین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ شہد اتنا پتلا نکلتا ہے کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے پانی تھوڑا سا گاڑھا ہو گیا ہے, بس وہ خالص ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کو خالص نہیں سمجھتے. تو کمپنیاں کیا کرتی ہیں, مشینیں لگا کے نا ان کا پانی نکالتی ہیں. اس کے جو ایک خاص اس کا ٹیسٹ بھی پورے سال ایک جیسا ٹیسٹ رہے گا اس کا, یعنی پورے سال ٹیسٹ کیسا رہے گا, چینج ہی نہیں ہوگا. ابے مکھی کو کہاں سے اتنی سمجھ آ گئی کہ اس ٹیسٹ کا پیدا کرنا ہے میں نے. تو وہ عجیب چیزیں, گلوکوز والے شہد پی رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں خالص. شہد کا ذائقے سے کبھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ خالص شہد ہے. بعض دفعہ اصلی شہد کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا, ہیک ہوتی ہے اس میں, ایک اسمیل ہوتی ہے. اور 2 نمبر شہد ایسا کہ انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ آپ, لوگ کہتے ہیں یہ ہے خالص. تو پاکستان میں ایمانداری کے ساتھ بزنس جو کر رہا ہے نا, اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ پیسہ تو ملے گا نہیں, تعریف بھی نہیں ہوگی, لوگ اس کو 2 نمبر سمجھیں گے. تو اس سے بہتر ہے لعنت بھیجو. کیا خیال ہے؟ پاکستان میں آپ اگر 1 نمبری کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو پیسہ تو ملے گا بھی نہیں, لیکن انسان کہتے ہیں چلو عزت تو ہوگی نا, لوگ بولیں گے 1 نمبر ہے, وہ بھی نہیں ہوگی, لوگ بولیں گے 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے. سمجھ رہے؟ اور جو 2 نمبر چیز بیچ رہا ہے, لوگ پیسہ بھی ملے گا اور عزت بھی ملے گی. اس کے اور بہت ساری میرے پاس مثالیں, لیکن یہ آج کا ٹاپک پھر رہ جائے گا ہمارا, جو میں ٹاپک لے کے چل رہا ہوں. یہ کبھی آپ چھاؤں میں الگ سے ملیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا.
کاروباری دنیا میں کیا کیا ٹوپیاں کرائی جا رہی ہیں, اور وہ تاجر مجبور ہے, کہہ رہے یہ خود کہتے ہیں ہمیں ٹوپی پہناؤ گے تو ہم خریدیں گے, ہمیں خالص چیز دو گے تو ہم نہیں خریدیں گے, کیونکہ ان کے دماغ میں گھسا دیا کسی نے کہ شہد جمتا نہیں ہے, کتا نہیں چاٹتا شہد کو, پتہ نہیں کیا کیا خالص شہد کی یوٹیوب پہ علامتیں پڑی ہوئی ہیں, وہ نہیں بنے گی یوں, دھار نہیں ٹوٹے گی, فضول قسم کی باتیں, دھار نہیں ٹوٹے گی اس کی, جو چیز گاڑھی ہوتی ہے اس کی دھار نہیں ٹوٹتی, جو پتلا شہد ہوگا اس کی دھار ٹوٹے گی. یہ گوروں میں نہیں ہے, یہ فضول چیزیں ہیں. وہاں تو لوگ جمے ہوئے شہد دکان سے خرید رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس تھوڑا شعور ہے, وہ ڈاکٹروں سے پوچھ لیتے ہیں, شہد کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں ماہرین ہی نہیں ہے, جو یوٹیوب پہ جو منجن بیچنا چاہے بیچتا ہے, کوئی نہیں لا رہا ہے, کوئی وہ لا رہا ہے, ایسے ایسے پھینکوں, میں نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون بڑی بڑی پھینک رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کیا پتا, بھائی جو ایکسپرٹ ہے نا, ماہرین ہیں, ان سے میں رابطہ کر کے پوچھتا ہوں, وہ بتاتے ہیں یہ کیا کیا فالٹ کر رہا ہے. خیر, تو نہ مذہب کے معاملے میں ہماری کوئی تحقیق ہوتی ہے بھائی, اور نہ دنیاوی کیا کیا کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, ایسی خوشبوئیں بھڑکتی ہیں نا دیسی گھی میں, آپ کو جو اصلی گھی ہے وہ اصلی نہیں لگے گا, جو نقلی ہے وہ کیا لگے گا, پیکنگ پہ مرتے ہیں. میں اصل بات یہ کر رہا تھا, بس یہ دیکھتے ہیں یہ والا زیتون کی پیکنگ کتنی خوبصورت ہے, یہ شاپر میں ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ اچھا ہے, وہ والا کیا ہے, وہ 2 نمبر ہے. میں ایک دفعہ زیتون خریدنے گیا تھا, زیتون کا بھی میں نے بزنس کیا ہے, تو وہ دکاندار جڑیے بازار میں نا, اس نے کہا کہ یہ دیکھ رہے نا, یہ جو بڑی بوتل ایسی جیسے کوئی بوتل پہ ہی بلٹو ہو جائے آدمی, یہ سستا والا زیتون ہے لیکن یہ مہنگا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی بوتل کیا ہے, ایسی انگلش اسٹائل کی بوتل ہے کہ بل کھاتی ہوئی کمر اس بوتل کی, بوتل کی کمر کیا ہے, بل کھاتی ہوئی. تو بوتل پہ لوگ لٹو ہو رہے ہیں, اور جو اوریجنل تھا وہ سادہ کین میں پڑا ہوا تھا, وہ سستا تھا. انہوں نے کہا لوگ پیکنگ پہ لوگ مر رہے ہیں تو اس کو اچھا سمجھتے ہیں, بتاؤ نا تو بھی نہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے, کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. تو جو کام ہم کر رہے ہیں نا, تاجر لوگ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ پیکنگ پہ زور دے رہے ہیں, تو شیطان بھی کیا کرتا ہے, پیکنگ اچھی بنا کے برائی کو بڑی خوبصورت پیکنگ میں پیش کرتا ہے. شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر جو برائی آئی, شرک, اس کی پیکنگ کو بڑا اچھا کر دیا. شیطان نے کہا یہ بزرگ لوگ ہیں, دیکھو اللہ والوں سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. سب نے بولا بالکل شیطان بھائی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, دل کی آواز تھی نا, بالکل صحیح, محبت کرنی چاہیے. اس نے کہا تم نے ان بزرگوں کی محبت میں تمہیں پتلے بنانے چاہیے. بھائی کیا کہہ رہے ہو یار, پتلے کیوں بنائے, دیکھو ان کی یاد رہے گی, تو بزرگوں کی یاد, بزرگوں کو یاد رکھنا برا کام ہے اچھا کام ہے. سب لوگوں نے کہا شیطان بھائی بہت اچھا کام ہے, بزرگوں کو یاد رکھنا کیا ہے بھائی, اچھا کام, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے, بس دعائیں کرو ان کے لیے. لیکن شیطان کے پیکنگ دیکھو, فنیشنگ پہ زور لگا رہا ہے شیطان سارا. پھر شیطان نے بولا کہ بھائی دیکھو, کچھ دن تو شیطان نے کہا فی الحال زیادہ نہیں ان کو سمجھاؤ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ چماٹ لگا دیں مجھے کہ یار تو زیادہ ایک دم سے شرک تھوڑی آتا ہے. تو شیطان نے کہا فی الحال اتنا کافی ہے, بھی تم نے 5 پتلے بنا لیے, ان کو بزرگوں کی یاد رہے گی, تمہیں روتے دھوتے رہو گے بزرگوں کو یاد کر کے. شیطان نے بولا اگلا کام اگلی نسل میں کروں گا. اب وہ مر گئے تو بچے پیدا ہوئے ان کے, پھر شیطان ان کے پاس آیا, دیکھو یہ بزرگ زبردست اللہ والے لوگ تھے, تو اللہ نے ان کو کچھ تو بدلہ دیا ہوگا نا, جو اللہ کا ہوتا ہے. جب تمہارا کوئی ہوتا ہے تو تم اس کو اچھا بدلہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ لوگوں نے کہا شیطان بھائی بالکل دیتے ہیں. شیطان نے بولا بتاؤ کوئی بادشاہ سلامت کی بہت خدمت کرے تو بادشاہ اس کو وزارتیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وزارت دیتا ہے نا بادشاہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سموسے اس کو کھلا دے, 5 روپے پکڑا دے. یہ بادشاہوں کے کام نہیں. بادشاہ پوری وزارتیں بانٹتے ہیں کہ چل بھائی تجھے میں نے پانی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے بجلی کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے تعلیم کا وزیر بنا دیا, تجھے میں نے حج کا وزیر بنا دیا, نوٹ چھاپ اب تو دبا کے. تو وزارتیں بانٹتا ہے نا. پھر جب کسی کو کوئی کام پڑتا ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے یا اس محکمے کے وزیر کے پاس جاتا ہے؟ بولو نا بھائی, وزیر کے پاس. تو شیطان نے اگلی نسل میں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ بڑے بڑے بزرگ تھے, اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تھے, یہ تمہارے بڑے بڑے بزرگ تھے, تو اللہ نے خوش ہو کے کچھ کام تو ان کو اختیارات دیے ہوں گے نا,
اللہ بھی تو بادشاہ ہے, وہ اولاد بھی دے سکتا ہے, وہ رزق بھی دے سکتا ہے. تو دیکھو ایک وزارت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے, یہ جو ہے نا ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, اس کو اولاد دینے کا کام اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ خود بھی اولاد دے سکتا ہے لیکن بزرگوں کے ذریعے بھی دلواتا ہے. اور دیکھو یہ والا جو پتلا ہے نا, یہ جو بزرگ تھے, جب تمہاری رزق کی تنگی ہوگی نا تو اللہ بھی رزاق ہے, لیکن اللہ ان بزرگوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. جیسے بادشاہ جو حکومت کا اصل وزیر اعظم ہوتا ہے, وہ تمام محکموں کا سربراہ ہوتا ہے, سارے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ماتحتوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. تو سارے اصل میں اللہ کے پاس ہیں, اللہ نے ان کو بھی دے دیے ہیں. لوگوں نے کہا توبہ توبہ شیطان تو کیسی باتیں کر رہا ہے, تو شرک کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے نا تو ہمیں شرک پہ ہم ان سے مانگے. شیطان نے کہا اصل میں یہ ذریعہ ہے, مانگ اللہ ہی سے رہے ہو, ذریعہ کون بن رہا ہے, یہ بن رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایکچولی تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ایک امام صاحب کی نا ہوا نکل گئی نماز میں, اب انہوں نے بتایا نہیں, آخر میں سجدہ سہو کر لیا. لوگوں نے پوچھا امام صاحب کوئی غلطی تو آپ سے ہوئی نہیں ہے, آپ نے سجدہ سہو کس بیس پہ کیا؟ امام صاحب نے کہا بہت تھوڑی سی ہوا نکلی تھی. لوگوں نے کہا اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز ہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا یار اتنی نہیں نکلی تھی کہ وضو ٹوٹ جائے, بہت تھوڑی نکلی تھی. لوگوں نے کہا ابے بھائی جتنی بھی تھوڑی نکلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام صاحب نے کہا ایکچولی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, وہ بہت ہی تھوڑی نکلی تھی. تو وہ بات صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ تو شیطان نے بھی یہی پٹیاں پڑھائیں کہ ایکچولی میں شرک نہیں کرا رہا. دیکھو اللہ کے پاس اصل اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں. یہ جو بت ہے نا, یہ جو بزرگ لوگ ہیں, ہم ان بتوں سے نہیں مانگ رہے. اصل میں یہ بت جو ہیں وہ ان بزرگوں کی شبیہ ہیں. تو جب آپ ان کے سامنے جھکو گے, ان سے مانگو گے, تو اصل میں اس بزرگ سے مانگ رہے ہو. اور جب اس بزرگ سے مانگ رہے ہو تو دے گا تو اللہ ہی دے گا. کون؟ اللہ. تو ان کو جو اللہ نے اختیارات دیے ہیں تو اصل میں تو اپنے پاس رکھے ہوئے اختیارات, لیکن ان کے ذریعے اللہ کرا دیتا ہے کام, اس لیے ان سے مانگو جا کے. تو اتنے ایکچولی اور کر کے نا شیطان نے لگائے ہیں کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے. پھر شیطان نے کہا اچھا اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو بتاؤ تم میں اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو آپ لوگ بھی یہ کام شروع کر دو. شیطان نے کہا دیکھو اگر ان بزرگوں کے پاس اختیارات ہیں ہی نہیں, انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی اور اتنا کچھ کیا, تو پھر بھی ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, تو تم اور ان میں کوئی فرق ہوا؟ لوگوں نے کہا نہیں. توبہ توبہ, بزرگوں میں اور تم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, تم بھی عاجز محتاج, یہ بھی عاجز محتاج. اس لیے بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. لوگوں نے کہا یار یہ تو کچھ بات کھوپڑی شریف میں بیٹھ رہی ہے یار, ہم میں اور ان میں یہ بھی 2% کے, ہم بھی 2% کے. وہ ایک سیٹھ نے وہ کلپ کسی نے بھیجا مجھے کہ ایک سیٹھ نے ملازم کو بولا 2% کے آدمی, ملازم رونے لگا. اس نے کہا رو کیوں رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنی اور میری ویلیو ایک جیسی کر دی. بعض لوگ بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں نا, سر مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی ویلیو ایک جیسی ہو گئی. سر تو حاضر جواب ہی سیکھو. پہلے ویلیو نہیں تھی, لیکن اس جملے کے بعد واقعی اس سیٹ کی ویلیو 2% ہی کی ہو گئی. تو شیطان نے ایکچولی کر کرا کے نا, حالانکہ بھائی بزرگوں کا اس کا جواب یہ تھا, عقل مندوں نے کہا ہوگا کہ بھائی بزرگوں کی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اختیارات آ گئے ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو, فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک مزار پہ ایک صاحب جا رہے تھے, مجھے فون کیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بہت پریشان ہوں, کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا, مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بزرگ کے مزار پہ جاؤ. میں نے کہا جس کے مزار پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا, آدھا کر رہا ہے, ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تو جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا کہاں سے ٹھیک کرے گا؟ کوئی بزرگ یا میت پھٹے پہ لیٹی بھی ہو, آپ غسل دے رہے ہوں اور آدھا دھڑ کام کرنا شروع کر دے اس کا, تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے, وہ بیٹھا ہوا ہوگا. کیا خیال ہے؟ بلکہ تھوڑی سی انگلی بھی ہل گئی نا
مردے کی, مردہ جو لیٹا چاہے بزرگی کیوں نہ ہو, ذرا سا ہل گیا, آنکھ مار دیا, آپ دیکھو آپ مردے کو غسل دے رہے ہو, اس نے یوں کر کے آنکھ مار دیا, آپ قیامت تک کسی کو آنکھ مارنے کے قابل نہیں رہو, آپ کی آنکھیں فالج زدہ ہو جائیں گی, پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں آپ کی. تو اللہ میاں نے یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ تو تمہاری طرح محتاج ہیں. مقام ان کو کیوں ملا ہے؟ مقام اس لیے ملا کہ اللہ کے نیک بندے تھے, ان کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوگا. تم نیچے والی جنت میں ہوگے, یہ اوپر والی جنت میں ہوں گے. یہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں, یہ کوئی کم مقام ہے کیا؟ یہ